دوستو، قبائلی آج کا ہو یا ہزاروں سال پہلے کا قبائل ہو، یہ ان کی تاریخ ہے۔ کدھر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جب دشمنی شروع کرتے ہیں تو یہ قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی کہ بڑوں سے چھوٹوں میں جاتی ہے، چھوٹوں میں آگے، یعنی کہ یہی سمجھ لے نسل در نسل یہ اپنی دشمنی جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، مکہ کے قبائل دیکھ لیں، جنگ و جدل۔ آج کے قبائل دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، یہ افغانستان میں دیکھ لیں، ہمارے قبائل دیکھ لیں، دنیا کے کسی علاقے میں بھی چلے جائیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ قبائلی صرف مسلمان ہی ہیں، دوسرے بھی ہیں، جیسے رشیا سے جو لڑ رہے ہیں وہ بھی قبائل ہیں، افریقہ میں لڑ رہے ہیں وہ بھی قبائل ہیں۔ تو قبائل جو ہے نا، یعنی کہ جن کو آپ قبائلی کہتے ہو، یہ ان کی دشمنی جو ہے نا وہ اس کی تاریخ گواہ ہے۔ یہ خود ختم ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دشمنی نہیں چھوڑتے۔ ابھی جو بھی یہ جنگیں ہو رہی ہیں یمن میں، شام میں، عراق میں، جدھر بھی دیکھو یہ قبائلی ہے، قبائلی لڑ رہے ہیں۔ تو کہیں یعنی کہ یہ اپنے حقوق کے لیے ٹھیک بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ تو 1400 سال پہلے مکہ میں بھی اسی طرح قبائل تھے، ان کے بھی آپس میں جنگ و جدل ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے مکہ کو بدلنا تھا، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کے سلسلے بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہی عرب جو تھے نا، مکہ والے، یہ صدیوں سے ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر رہا تھا، یہ آزاد قبائل تھے۔ ایسے ہی اپنے اپنے انہوں نے سردار بنائے ہوئے تھے، جنگیں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی کوئی قبیلہ باری ہو جاتا تھا، کبھی کوئی قبیلہ باری ہو جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مکہ میں جوان ہوئے، تو مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، یہاں تک کہ مکہ کے سردار تو اپنی جگہ، ان کے گھروں میں ان کی عورتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہو، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور ان کی جتنی بھی امانتیں ہوتی تھیں، خصوصاً عورتیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکھتے۔ ان عورتوں کو اپنے باپ، بھائی، شوہر پہ اتنا اعتبار نہیں ہوتا تھا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ہوتا تھا۔ تو وہ بھی اپنی امانتیں، تو وہ سب مکہ والے گرد و نواح میں بھی جو قبیلے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ شروع کی، یعنی کہ جب اللہ نے وحی نازل فرمائی تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، تو یہ جو بڑے پیار کرنے والے تھے، جیسے ابو لہب تھا، چچا سکا چچا تھا، ابو جہل تھا، چلو یہ بھی یعنی کہ چچا ہی لگتا تھا، ایسے یعنی کہ اور بھی بڑے سردار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کو اطلاع دی گئی، تو اس نے 100 اونٹ
یعنی قربان کیے خوشی میں ابو لہب نے۔ تو دیکھیں وہی ابو لہب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے دشمنی وہ بنا۔ یہ کیونکہ مکہ کے سردار تھے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے۔ پھر انہوں نے دشمنی پورے زور شور سے نبھائی۔ تو یہی وہ ابو سفیان ہیں جن کی وجہ سے جنگ بدر یعنی کہ غزوہ بدر ہوئی، کیونکہ یہی مال شام سے لے کر آ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ والوں کو، تو مدینہ والے یعنی کہ رستے میں آئے تو اس نے رستہ تو بدل لیا، لیکن اس نے پیغام مکہ میں بھیج دیا کہ بھائی مجھے بچاؤ آ کر۔ تو اس کی وجہ سے یہ بدر ہوا، جس میں ابو جہل جیسے اور بہت سے مشرک جو تھے نا وہ واصل جہنم ہوئے، اور باقی جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اس کے بعد یہی وہ ابو سفیان ہیں جنہوں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد پہ یعنی کہ چڑھائی کر دی ہو۔ تو احد کی جنگ اسی کی سربراہی میں ہوئی۔ تو وہ مسلمانوں کی غفلت سمجھو، غلطی سمجھو، یعنی کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ فتح جو تھی نا وہ شکست میں بدل گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ تو اسی ابو سفیان کی بیوی ہند، وہ جیسے ابو لہب کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ دشمن ترین دشمن تھی، اسی طریقے سے یہ ہند بھی جو تھی نا یہ بڑی دشمن تھی۔ جب یہ احد کا واقعہ ہوا تو ہند نے حضرت حمزہ جو تھے نا ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، ان کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، یہی وہ ہند ہے۔ تو بعد میں چلو وہ اللہ کا کرنا تھا، یہ مسلمان ہو گئے، لیکن دشمنی وہی تھی، یعنی کہ جو مکہ سے شروع ہوئی، پہلے بدر میں، پھر احد میں، اس کے بعد پھر یعنی کہ جہاں بھی ان کو موقع ملا، جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی انہوں نے یعنی کہ دشمنی نبھائی۔ ابو سفیان جب ابو لہب مر گیا، ابو جہل مر گیا، تو اس کے بعد پھر یہ ابو سفیان نے یعنی کہ سرداری سنبھال لی اور دشمنی نبھاتے رہے۔ پھر فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ بنی ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی، لیکن رشتے کے باوجود بھی یہ دشمن یعنی کہ اپنی دشمنی نبھاتے تھے۔ تو چلیں فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گئے، پھر یہ مدینہ گئے، مدینہ جا کر انہوں نے اپنے بیٹے امیر معاویہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منشی بنا دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ پھر ساتھ چلتے رہے۔ تو یہ جب تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اس وقت تو جب کبھی یہ قبائل آپس میں پھر لڑنے کی کوشش کرتے تھے تو سمجھا لیتے تھے تو یہ باز آ جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا تو ان میں سے چلے گئے، تو پھر انہوں نے وہی سلسلے شروع کر دیے جو پہلے تھے، قبیلوں سے لڑتے تھے۔ اب یعنی کہ ان کو ایک دوسرے کی سرداری منظور نہیں تھی کہ فلاں سردار نہیں بن سکتا، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہو۔ جیسے حضرت علی جب خلیفہ بنے
تو امیر معاویہ نے بغاوت کر دی شام میں. اس نے بولا نہیں میں نہیں مانتا. اس نے شام میں اپنی حکومت قائم کر لی. پھر جیسے آپ کو پتہ ہے جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, تو اس میں ہزاروں کے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, جس میں سے اکثریت جو تھی وہ صحابہ کی تھی. تو یہ وہی یعنی قبائلی وہ پچھلی دشمنیاں جو تھی نا وہ پھر سامنے آ رہی تھی, اور پھر ایک دوسرے سے نبرد ازمات ہیں. تو یہ ہوتے ہوتے یہ جنگ صفین جو تھی نا یہ تو سیدھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی نا. تو یہاں بھی پانی کا مسئلہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے نا نہر کے اوپر قبضہ کر لیا کہ پانی روکا جائے. تو حضرت علی کی فوجوں نے پھر جب حملہ کیا تو انہوں نے نہر چھڑا لی. تو اس میں حضرت امیر معاویہ کو شکست ہوئی. تو اس کے بعد پھر معاملہ چلتے رہے جیسے. اس کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے تو امیر معاویہ نے پسند نہ کی. پھر حضرت امام حسن انہوں نے اپنی خلافت جو ہے امیر معاویہ کو دے دی. تو اس طریقے سے وہ بھی جنگ ٹل گئی, ورنہ اس وقت بھی جنگ ہو سکتی تھی. تو اس کے بعد امیر معاویہ کا دور اچھا چلا, یعنی فتوحات جو زیادہ ہوئی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے یعنی کہ دور حکومت میں ہوئی ہیں, لیکن وہ پھر خلافت سے بادشاہت میں بدل گئی نا. تو جب بادشاہت آ جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا پھر تو وہ چیزیں نہیں رہتی. تو بادشاہت تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید جانشین بنا تو یزید کیونکہ تھوڑا کریکٹرلیس آدمی تھا, اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. تو جب یزید بنا تو اس نے سب سے پہلے جو نشانے پہ رکھا وہ اہل بیت کو رکھا. اس نے بولا کہ اگر اہل بیت یعنی کہ میری بیعت نہیں کریں گے تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. اس لیے حضرت امام حسین جو تھے نا وہ اس وقت یہ مدینہ میں تھے. تو ان کو وہ مدینہ کا گورنر جو ہے نا اس نے بنایا. اس نے بولا کہ آپ یعنی کہ بیعت کریں. انہوں نے بولا اچھا میں سوچتا ہوں. انکار تو نہ کیا, اچھا میں سوچتا ہوں. یہ گھر آئے تو گھر آ کر بہن سے بات کی کہ یہ بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم مکہ میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے یعنی کہ اسی لیے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑا, یہ مکہ چلے گئے. تو جب مکہ گئے تو مکہ میں کیونکہ بصرہ جو تھا نا وہ حضرت علی کا بڑا پسندیدہ شہر تھا. دیکھیں نا حضرت علی جب خلیفہ بنے تو وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے, بصرہ چلے گئے تھے. تو بصرہ ان کی پسندیدہ جگہ تھی. لیکن جب حضرت امام حسین وہ مکہ گئے تو وہاں ان کو جو چٹھیاں آ رہی تھی, سب کچھ آ رہی تھی, وہ بصرہ سے آ رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ بصرہ تو ہمارے والد کے پسندیدہ یعنی جگہ ہے, تو بصرہ والے تو ہمارے سے دھوکہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے بصرہ والوں کی بات مان لی. انہوں نے بولا کہ نہیں آپ آئے. پھر سب سے بڑی یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے پہلے اپنے یعنی کہ بھائی کو ہی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ بصرہ کی جا کے حالات دیکھیں. تو وہ وہاں چلے گئے. تو وہ زمانے موبائل کے یا فون کے تو تھے نہیں, چٹھیوں کے تھے یا پیغام رسانی آدمیوں سے آدمی کرتے تھے. تو مسلم بن عقیل کو جیسے پہلے ہی شہید کر دیا گیا, لیکن اس کی خبر حضرت امام حسین تک نہ آئی. تو اس لیے جب بصرہ والوں نے بلایا تو حضرت امام حسین ان کو پتہ تھا کہ بھائی بصرہ تو میرے والد صاحب کی پسندیدہ جگہ ہے, یہ لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو یہ روانہ ہو گئے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو جب یہ کربلا پہنچے تو وہاں حالات بدل چکے تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو کیونکہ جب وہاں کربلا پہنچے تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر وہ دشمنی تو یعنی کہ پھر غصہ تو آتا ہے نا, پھر دشمنی بڑھی. انہوں نے بولا نہیں ابھی ہم اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے.
تو پھر معاملہ کربلا کی جنگ میں بدل گیا. تو یزید کے فوجیں وہ یعنی ایک چھوٹا سا کنبہ تھا جس کے مقابلے میں یزید نے 10,000 فوج. یعنی وہ ابن زیاد جو تھا نا وہ بڑا ایک شیطان ٹائپ آدمی تھا. اس کی سربراہی میں یہ سارا سلسلہ پھر شروع ہوا. تو پھر کربلا میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ تاریخ بھی آپ کے سامنے بیان بھی بہت ہے، کیسے پھر ظلم ہوئے، کیسے پورے خاندان کو خاص کر مردوں کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کو بھی معاف نہ کیا گیا. صرف زین العابدین بچ گئے، یہ بیچارے بیمار تھے اس وقت، یہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، تو یہ بچ گئے. باقی سے سب میل جو تھے نا، یعنی کہ مرد حضرات، خواہ وہ بچہ تھا یا بڑا تھا، وہ سب شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد یہ یعنی کہ جو دشمنی تھی کہاں سے چلی، مکہ سے شروع ہوئی، ابو سفیان ہند سے شروع ہوئی، تو کہاں جا کر یزید اور امام حسین پہ جا کر ختم ہوئی. تو حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو سارے کو کہ شہید کر دیا گیا. تو یزید یعنی کہ یہ میں جیسے آپ کو بولتا ہوں، یہ قبائلیوں کی دشمنی یہ تھی، وہی دشمنی پرانی یعنی کہ سامنے چلی آ رہی تھی. تو اس کا اینڈ جو ہوا وہ کربلا میں ہوا، جو کہ بڑا دردناک بھی تھا اور ظالمانہ بھی تھا. اور یزید کی یہ جیت تو نہیں ہے، یزید کی تو یہ شکست ہے. جیت تو حضرت امام حسین کی ہے، وہ قیامت تک ان کا نام رہے گا. یزید کو جب بھی کوئی سنے گا بلائے گا، یزید پلید ہی کہے گا، یزید کو کوئی اچھا نہیں کہے گا. تو جیت تو پھر بھی حضرت امام حسین کی ہوئی کہ انہوں نے اپنے نانا کا دین جو ہے نا اس کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دے دی. تو یہ قربانی یعنی کہ دے کر دین بچایا گیا. تو آج دیکھ لیں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قربانی ہوتی کیا ہے. دین کو ہم نے کیا بچانا، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہمیں بھی یعنی کہ ان واقعات سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مدد فرمائے، اور کربلا کے شہیدوں کا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.